روحانیت کے پردے قسط سشم چیپٹر 6 میں آپ احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ کی خاص مہربانی سے ہم اپنے اور اللہ کے درمیان موجود 5 حجابات اکبر کو سمجھ چکے ہیں اور ان سے نکلنے کے طریقے کو بھی جان چکے ہیں۔ آج ہم چھٹے حجاب کے متعلق گفتگو کریں گے۔ ہمارے سلسلے کا اصل مقصد اپنے نفس کو پہچاننا ہے، اس کی برائیوں کو سمجھنا ہے اور اس کی ٹریننگ کر کے برائیوں کو خوبیوں میں بدل دینا ہے، تاکہ ہماری روح اپنی اصل منزل کو پا سکے، پرواز درست ہو جائے اور وہ مختلف ڈائمنشنز میں سفر کرتے ہوئے اللہ کی قربت کو حاصل کر سکے۔ احباب، ذرا موضوع کو واپس پچھلے منظر سے سمجھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو ایک عظیم وعظ فرمایا اور فرمایا، اگر تم نے میری ان باتوں کو یاد رکھا تو بہت فائدہ ہوگا، اور اگر بھلا دیا تو اللہ کی قربت سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا کیے، ان کے لیے 7 فرشتے مقرر کیے۔ ہر آسمان کا اپنا ایک نگہبان فرشتہ ہے۔ ہمارے اعمال جو روشنی کی صورت میں اٹھتے ہیں، اگر ان میں کوئی ڈارکنس، کوئی خرابی، کوئی بیماری ہو تو وہ فرشتے ان اعمال کو اسی آسمان پر روک کر واپس دھکے مارتے ہیں۔ احباب، پہلے 5 آسمانوں کے بیریئر ہم سمجھ چکے ہیں۔ آج ہم چھٹے آسمان کے بیریئر کو سمجھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ آگے چلیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، جب انسان کے عمل پہلے 5 بیماریوں سے پاک ہو جاتے ہیں تو انہیں چھٹے آسمان کی طرف جانے کی اجازت ملتی ہے۔ اس وقت ان اعمال میں روشنی ہی روشنی ہوتی ہے۔ روزہ، نماز، حج، عمرہ کی وجہ سے حفاظت کرنے والے فرشتے ان روشن اعمال کو آگے لے جانے لگتے ہیں، مگر چھٹے آسمان کا فرشتہ پکارتا ہے، ٹھہرو، اس کے اعمال آگے نہیں جا سکتے، کیونکہ یہ شخص رحم کرنے کی دولت سے محروم ہے، لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ آزمائش آئے تو لوگوں کو گالی دیتا ہے۔ مجھے حکم ہے، جس میں رحم نہ ہو اس کے اعمال آگے نہ جانے دو، انہیں واپس لے جاؤ اور اس کے چہرے پر دے مارو۔ احباب، آج ہم جس بیماری کو سمجھ رہے ہیں وہ ہے لوگوں پر رحم نہ کرنا اور صبر و برداشت کا نہ رہنا۔ یہ بہت سخت بیماری ہے۔ حدیث کے مطابق جس شخص میں رحم کا مادہ نہ ہو، جو آزمائش میں صبر کا مظاہرہ نہ کر سکے، اس کے اعمال اسی کے منہ پر دے مارے جاتے ہیں۔ احباب، جتنا ہم اللہ کے قریب جاتے ہیں اتنا اللہ ہمیں انسانیت کی طرف واپس بھیجتا ہے، حقوق العباد کی طرف، تاکہ ہم لوگوں کے لیے کرامت بن سکیں۔ سنو، اللہ نے فرمایا، نہ میں عرشوں میں سماتا ہوں نہ زمینوں میں تو ایک مومن کے دل میں ٹھہرتا ہوں۔ اس لیے اللہ چاہتا ہے کہ ہم کسی مومن کے دل کو چوٹ نہ پہنچائیں، نہ اس کی غیبت کریں، نہ اس پر تکبر کریں، نہ حسد، نہ بدگمانی، نہ بے برداشتی۔ احباب، لمحہ فکر، اگر ہم کسی ایسے شخص کو تکلیف دے دیں جس کے دل میں اللہ کا نور ہو تو ہم اپنی روح کی پرواز خود توڑ دیتے ہیں۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا، مغز قرآن، روح ایمان، محبت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جو ان کی محبت میں آ گیا، اس کے اندر سے برائیاں نکل گئیں اور اس کی روح عرش پر گھومتی پھرتی ہے۔ احباب، آج کی بیماری ہے رحم نہ کرنا، صبر نہ رکھنا۔ زمانہ الٹا چل رہا ہے، ظالموں پر رحمت، مظلوموں پر سختی۔ حقیقت یہ ہے کہ ظالم پر رحمت ظلم کی حمایت ہے، مظلوم پر سختی اللہ کی غیر رضامندی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ظالم پر رحمت مت کرو ورنہ وہ اور زیادہ ظالم بن جائے گا، لیکن عام آدمی جو نادان ہو اس پر رحمت کرو۔ مگر ہمارا معاشرہ بالکل الٹا۔ احباب، اگر ہم رحمت خود لوگوں سے روک دیں گے تو اللہ ہم پر کیسے رحمت کرے گا؟ مولانا رومی فرماتے ہیں، محجوب دل کبھی متاثر نہیں ہوتا،
وہ مرحوم ہوتا ہے، اس میں نہ صبر ہوتا ہے نہ رحم۔ اس کا علاج اللہ والوں کی صحبت، جہاں اللہ کا نور ان کے دل سے تمہارے دل پر اتر جائے۔ احباب، اگر تم صبر کو اپنی روح کے پر بنا لو تو تمہاری پرواز عرش و کرسی سے بھی آگے ہو جائے گی، لامکاں تک۔ صبر وہ براق ہے جس پر سوار ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر۔ جب عام الحزن میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اور ابو طالب رضی اللہ عنہ دنیا سے چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا لباس پہنا، اور پھر اللہ نے آپ کو عرش تک بلایا۔ یہی صبر حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر تھا، جب ہر شے چھن گئی، مگر صبر نے ان کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ صبر ہی وہ چابی ہے جس سے رحمت الہی کے دروازے کھلتے ہیں، اور آخر میں جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اب آج ہم نے چھٹے حجاب کو سمجھ لیا۔ عہد کریں کہ ہم صبر کو کبھی نہیں چھوڑیں گے اور رحم کرنے والوں میں شامل ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔